قیامت کا دن کب آئے گا یہ کسی کو نہیں پتا. قیامت کو کناس بین کیوں جانے نہ, اللہ کے سوا کسی کو پتا نہیں. اللہ نے 5 چیزوں کا علم صرف اپنے پاس رکھا ہے. 5 چیزیں غیب کی کنجیاں ہیں, غیب کی چابیاں ہیں, اور یہ چابی اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس لاک کر کے رکھی ہے. کون سی 5 چیزیں ہیں؟ قرآن کریم کی سورہ لقمان کی آخری آیت اٹھائیے, ان اللہ عنده علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت. قیامت کب آئے گی اللہ ہی کو پتا ہے. بارش کب ہوگی, کتنی ہوگی, کہاں ہوگی, اللہ ہی کو پتا ہے. کتنے کسان ہیں بیچارے بارش کے نہ ہونے سے ان کی فصل برباد ہو جاتی ہے, خودکشی کر لیتے ہیں جب سوکھا پڑ جاتا ہے. بارش کا ہونا نہ ہونا اللہ کے اختیار میں. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ, اور رحم مادر میں کیا ہے, ماں کے پیٹ میں کیا ہے, صرف اللہ کو معلوم ہے. میڈیکل سائنس یہ تو بتا سکتا ہے کہ بچہ ہے یا بچی ہے. میڈیکل سائنس کے ذریعے یہ تو پتا لگ سکتا ہے کہ بچہ ماں کے پیٹ میں کتنے ٹائم کا ہے, مگر وہ بچہ بڑا ہو کر کے کیسا بنے گا, وہ لڑکی بڑی ہو کر کے کیسی بنے گی, وہ مومن بنے گا کہ کافر بنے گا, وہ فرمانبردار بنے گا کہ نافرمان بنے گا, وہ کتنی روزی پائے گا, وہ کتنی زندگی پائے گا, یہ تمام باتیں صرف اور صرف اللہ جانتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ, ماں کے پیٹ میں کیا ہے صرف اللہ کو پتا ہے. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا, اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا. کل کی کوئی گارنٹی نہیں. میرے نوجوان ساتھیوں, جب ہم بات کرتے ہیں توبہ کرنے کی, جب ہم بات کرتے ہیں اپنی آپ کی اصلاح کرنے کی, تو آپ کے دل میں خیال آتا ہے کہ کل سے نماز شروع کر دیں گے, کل سے یہ کر لیں گے. ابھی میں نے وہ نظم پڑھی تھی نا, کل نہ کر کل کا کوئی بھروسہ نہیں. کل کا کوئی بھروسہ نہیں. کل کیا ہوگا کس نے دیکھا ہے میرے بھائی؟ کوئی نہیں جانتا کہ کل اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ, اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں مرے گا, کب مرے گا, مرتیو کب ہوگی, موت کب آئے گی, کوئی نہیں جانتا. بنارس کے ایک صاحب بزنس کرتے تھے, کاروبار کرتے تھے, ویاپار کرتے تھے, بنگلور چلے گئے. بنگلور سے 300 کلومیٹر دور ایک جگہ پڑتی ہے شیموگا. شیموگا کے اندر وہ اپنے بزنس کے سلسلے میں, اپنے کاروبار کے سلسلے میں جاتے ہیں. ایک ہوٹل کا کمرہ بک کرتے ہیں. ہوٹل کے کمرے میں جانے کے بعد فریش ہونے کے لیے, نہانے کے لیے وہ باتھ روم میں جاتے ہیں. باتھ روم کا دروازہ اندر سے لاک کرتے ہیں, شاور کا نل کھولتے ہیں, نہانے لگتے ہیں. ان کے سر کے اوپر پانی کی بوچھار آ رہی ہے, وہ نہا رہے ہیں, وہ غسل کر رہے ہیں, وہ اسنان کر رہے ہیں. اتنی دیر میں موت کا فرشتہ ان کے پاس پہنچ جاتا ہے, ہارٹ اٹیک ہوتا ہے, اور ان کی روح ان کے بدن سے پرواز کر جاتی ہے. شاور کا نل کھلا ہوا ہے, شاور کا پانی بہ رہا ہے, پورا باتھ روم پانی سے بھر جاتا ہے. ہوٹل والوں کو جب 1-2 گھنٹہ گزر گئے اور اندر سے کوئی آواز نہیں آ رہی ہے, کوئی نکل نہیں رہا ہے, دروازہ کھٹکھٹانا شروع کیا, کوئی جواب نہیں. دروازہ توڑا گیا, تالا توڑا گیا, اندر کوئی موجود نہیں ہے. باتھ روم کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا, اندر سے کوئی آواز نہیں آ رہی ہے. باتھ روم کا تالا توڑا گیا تو اندر ڈیڈ باڈی موجود ہے. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ, کوئی نہیں جانتا کب مرے گا, کہاں مرے گا. ہم یہ سمجھتے ہیں 60 سال کے ہو جائیں گے, 50 سال کے ہو جائیں گے. کتنے کروڑ پتی لوگ ہیں حج نہیں کرتے, عمرہ نہیں کرتے, بولتے ہیں جب بوڑھے ہو جائیں گے تب حج کر لیں گے. اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ آپ اپنے بڑھاپے تک زندہ رہیں گے میرے بھائی؟ کتنے جوان لوگ ہیں جن کا جنازہ اٹھتا ہے, ذرا جا کر کے دیکھیے. کوئی نہیں جانتا بھی کہ وہ کہاں مرے گا. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ, کسی کو نہیں معلوم کہ اس کی موت کہاں ہونے والی ہے, کوئی نہیں جانتا. 4 نوجوان تھے, بڑی سپیڈ سے کار چلا رہے تھے, نماز نہیں پڑھتے تھے, سگریٹ پیتے تھے, بڑی سپیڈ سے کار چلا رہے تھے. سعودی عرب کا واقعہ ہے.
ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، اچانک سے کار ان کی ٹکرا جاتی ہے کسی دوسری کار سے، آن دا اسپاٹ 4 لوگوں میں سے 3 لوگوں کا انتقال ہو جاتا ہے، ایک بچ جاتا ہے، وہ بھی آخری سانسیں لے رہا ہے۔ ٹریفک پولیس والے آتے ہیں، دیکھتے ہیں سانس چل رہی ہے کہ نہیں، سانس چل رہی ہے، آخری سانس لے رہا ہے۔ اس سے اس کا نام پوچھتے ہیں، پتہ پوچھتے ہیں، مرنے والا وہ نوجوان، آخری سانسیں لینے والا وہ نوجوان اپنی زبان سے بس ایک ہی جملہ کہتا ہے، انا فی سقر، انا فی سقر، انا فی سقر، میں تو سقر میں ہوں، میں تو سقر میں ہوں، میں تو سقر میں ہوں۔ ٹریفک پولیس والوں کو بات سمجھ میں نہیں آئی کہ ایسا کیوں بول رہا ہے۔ انہوں نے علاقے کے عالم دین سے سوال کیا کہ یہ مرنے کے پہلے یہ کہہ کر کے کیوں جا رہا ہے، انا فی سقر، میں سقر میں ہوں، اور یہ کہہ کر کے اس کا انتقال ہو جاتا ہے، یہ وہ کیوں کہہ رہا ہے؟ عالم دین نے کہا اس سوال کا جواب آپ کو قرآن کے 29ویں پارے میں ملے گا۔ قرآن کا 29واں پارہ اٹھائیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو جنتی لوگ جہنمی سے سوال کریں گے، ما سلککم فی سقر، اے جہنمیوں تم سقر کے اندر کیوں چلے گئے، تم جہنم کے اندر کیوں چلے گئے؟ قالوا لم نک من المصلین، تو جہنمی کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، کہ یہ نماز نہیں پڑھتا تھا۔ اس لیے مرنے کے ٹائم اس کو جہنم کا منظر دکھایا گیا، اور جب اس کی روح نکالی جا رہی ہے تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں سقر میں ہوں، میں سقر میں ہوں۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کوئی نہیں جانتا کہ وہ کب اور کہاں مرے گا۔ تو قیامت کب آئے گی یہ کسی کو نہیں پتا۔ ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام منشیہ کی شکل میں، انسان کے روپ میں اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں اور بہت سارے پرشن کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں۔ اس میں ایک پرشن یہ بھی کرتے ہیں، اخبرنی عن الساعہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے کہ قیامت کب آئے گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، مل مسئول عنہا بعالم من السائل، اے سوال کرنے والے جتنا اس کے بارے میں تم کو پتا ہے اتنا ہی مجھ کو بھی پتا ہے، میں بھی نہیں جانتا کہ قیامت کب آئے گی۔ تو قیامت کس دن آئے گی، کس تاریخ کو آئے گی یہ کسی کو نہیں پتا۔ ہاں قیامت کی کچھ نشانیاں ہیں، کچھ علامتیں ہیں، کچھ سنکیت ہیں، کچھ انڈیکیشن ہیں جو حدیث اور قرآن کے اندر بتائے گئے ہیں۔ آئیے ذرا ان علامتوں کو ہم اور آپ دیکھیں۔ قیامت کی نشانیاں 2 پرکار کی ہیں، ایک بڑی نشانیاں، ایک چھوٹی نشانیاں۔ قیامت کی بڑی نشانیاں 10 ہیں۔ آئیے ان 10 نشانیوں کو حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث کے راوی حضرت حذیفہ ابن اسید الغفاری ہیں۔ اچھا آپ کے بنگال میں خاص طور سے کلیا چک کے علاقے میں نام کا بڑا مسئلہ ہے۔ اب ایک بھائی ہمارا ہم کو ریسیو کرنے کے لگے، میں نے پوچھا نام کی نام؟ بولا راجو۔ میں نے کہی راجو کیسا نام ہے بھائی؟ بولا راجو اسلام۔ اسی طریقے سے کسی کا نام ہوتا ہے ببلو، گڈو، ٹنکو، رنکو، چھٹنکو، یہ نام ہے بھائی، ہمارے یہاں تو گالی ہوتی ہے ایسی۔ تو نام جو ہے صحابہ کے نام پہ نام رکھا، یہ نام کا بڑا مسئلہ ہے، نام کا اثر پڑتا ہے انسان کی زندگی پر۔ تو اب حضرت حذیفہ ابن اسید صحابی کا نام، حذیفہ نام آپ کو بہت کم ملے گا اپنے محلے میں، اب یہ نام ہے آپ رکھو بچے کا نام، اور لڑکیاں پیدا ہوں ان کا نام آپ صحابیہ کے نام پہ رکھو۔ تو علماء سے پوچھ کے نام رکھو، انٹرنیٹ پر موبائل پر دیکھ کر کے نام مت رکھو ورنہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ حذیفہ ابن اسید الغفاری کہتے ہیں کہ ہم لوگ آپس میں چرچا کر رہے تھے، گفتگو کر رہے تھے، ہم لوگ آپس میں ڈسکشن کر رہے تھے، اتنے میں اللہ کے نبی آ جاتے ہیں۔ آپ پوچھتے ہیں ما تتذاکرون، تم لوگ کس وشے پر چرچا کر رہے ہو؟ ہم نے فرمایا، ہم نے کہا نحن نتذاکر عن الساعہ، اے اللہ کے نبی ہم قیامت کے بارے میں چرچا کر رہے ہیں۔ آج ہمارا نوجوان کس پر چرچا کرتا ہے؟ شاہ رخ خان کی اگلی فلم کون سی آئے گی؟ انڈیا کا اگلا میچ کہاں ہونے والا ہے؟ راجنیتی کی باتیں، پولیٹکس کی باتیں، دنیا کی باتیں، فلموں کی باتیں،
موبائل کی باتیں، انٹرنیٹ کی باتیں، کوئی قیامت کی بات نہیں کرتا، کوئی آخرت کی بات نہیں کرتا، کوئی اس بات پر کبھی چرچا نہیں کرتا کہ ہم قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے کیسے بچیں گے۔ صحابہ کرام کی چرچا کا وشے کیا تھا میرے بھائی؟ کہتے ہیں اللہ کے نبی ہم قیامت کے اوپر بات کر رہے تھے، اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا انہا لن تقوم حتی ترون 10 آیات، قیامت نہیں آئے گی جب تک 10 نشانیوں کو تم نہیں دیکھ لو گے۔ جب تک یہ 10 نشانیاں ہوبے نا تب تک قیامت آسبے نا، نہیں آئے گی قیامت۔ نمبر 1 الدجال، اور قیامت کی دوسری نشانی زمین کے اندر سے ایک جانور نکلے گا، ایک چوپایا نکلے گا، ہوگا تو وہ جانور لیکن وہ انسانوں کی زبان میں بات کرے گا، وہ لوگوں سے بات کرے گا۔ یہ قیامت کی دوسری نشانی ہوگی۔ والدخان، اور قیامت کے پہلے آسمان سے ایک دھواں نکلے گا، اور جب وہ دھواں آئے گا جتنے ایمان والے ہیں ان کو زکام ہو جائے گا، اور جتنے کافر اور مشرک ہیں اس دھوئیں کے ذریعے ان کی موت ہو جائے گی، انتقال ہو جائے گا ان کا۔ وَطُلُوعُ الشَّمْسِ مِن مَغْرِبِهَا، اور سورج پورب سے نکلے گا، پچھم سے نکلے گا۔ روزانہ سورج پورب سے نکلتا ہے لیکن قیامت کے دن سورج پچھم سے نکلے گا۔ وَنُزُولُ عِیسَى ابْنِ مریم، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں نازل ہوں گے۔ ابھی 25 دسمبر کو کرسمس کا تہوار منایا جا رہا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو ہمارے عیسائی لوگ اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، نعوذ باللہ۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول اور بندے تھے۔ ہاں بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے، اللہ نے اپنی قدرت سے بغیر باپ کے پیدا کیا تھا، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اللہ کے بیٹے تھے۔ اللہ نے تو بغیر ماں کے اور بغیر باپ کے آدم علیہ السلام کو بھی پیدا کیا تھا۔ اگر حضرت عیسیٰ کو کوئی اس لیے اللہ کا بیٹا کہتا ہے کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، تو حضرت آدم علیہ السلام تو بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اللہ نے ڈائریکٹ ان کو مٹی سے پیدا کیا۔ تو یہ غلط عقیدہ ہے جو لوگ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، حرام ہے، شرک ہے، کفر ہے یہ عقیدہ۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول تھے، ان کو قتل کرنے کی پلاننگ کی گئی، ان کو مارنے کی پلاننگ کی گئی، یہودیوں نے ان کو مارنے کی کوشش کی، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ آسمان کے اوپر اٹھا لیا اور ان کی جگہ یہودیوں نے کسی اور کو سولی پر چڑھا دیا۔ اب قیامت کے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کے دمشق میں اتریں گے فجر کے ٹائم، اور جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے فجر کی نماز کا ٹائم ہوگا، اور دمشق کی اس مسجد میں نماز کا ٹائم ہوگا، اور امام صاحب کہیں گے کہ آپ تو اللہ کے رسول ہیں، آپ تو عیسیٰ علیہ السلام ہیں، آپ آ کر کے نماز پڑھا دیجئے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے نہیں، میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں گا، میں آپ کا امام نہیں بنوں گا۔ یہ اس امت کا مقام ہے، یہ اس امت کا درجہ ہے کہ اس امت کے پیچھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نماز پڑھیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام 40 سال دنیا میں رہیں گے، دجال کو وہی قتل کریں گے، اور ان کے دور میں عیسائیت ختم ہو جائے گی، وہ صلیب کو توڑ دیں گے، دنیا میں جتنے سور ہیں سور کو ختم کر دیں گے، قتل کر دیں گے، اور یہودیوں اور عیسائیوں کو وہ ڈائریکٹ اسلام کی دعوت دیں گے کہ یا تو اسلام قبول کرو یا ہم سے جنگ کرو۔ عیسیٰ علیہ السلام یہودیوں اور عیسائیوں کو تیسرا کوئی آپشن نہیں دیں گے، جزیہ کا ٹیکس ختم کر دیں گے اور کہیں گے یا تو تم اسلام قبول کرو یا پھر تو ہم سے لڑائی کرو۔ 40 سال حضرت عیسیٰ دنیا میں رہیں گے، ان کے دور میں عدل و انصاف ہوگا، اور اس کے بعد 40 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نیچرل ان کو موت دے گا اور وہ اللہ کے پاس چلے جائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے، یہ بھی قیامت کی ایک نشانی ہوگی۔ وَيَأْجُوجَ وَمَاجُوجَ، اور یاجوج اور ماجوج نام کی 2 فسادی قومیں، 2 بڑے ہی جاہل اور اجڑ لوگ جو دنیا کے کسی کونے میں قید ہیں۔ حضرت ذوالقرنین نے ایک ڈیم بنا کر کے، ایک دیوار بنا کر کے ان کو قید کر دیا ہے، اور وہ روزانہ اس ڈیم کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ قیامت کے پہلے اس ڈیم کو وہ توڑ دیں گے، اس باندھ کو وہ توڑ دیں گے اور باہر نکل جائیں گے، اور انسانوں کے بیچ بہت زیادہ تباہی مچائیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، اور اللہ تعالیٰ یاجوج اور ماجوج کی گردنوں کے اوپر ایک کیڑا بھیج دے گا، اور اسی کیڑے سے ان سب کی ایک ساتھ موت ہو جائے گی۔
سب ایک ساتھ مر جائیں گے، اور جب وہ مریں گے ان کی ڈیڈ باڈی سے جو بدبو آئے گی پوری زمین بدبو سے بھر جائے گی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے کہ اے اللہ ان کی ڈیڈ باڈی کی مہک ہم سب کو پریشان کر رہی ہے۔ تب اللہ تبارک و تعالی بارش نازل کرے گا اور پوری زمین سے ان کی ڈیڈ باڈی بالکل صاف ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ تو یہ یاجوج اور ماجوج یہ بھی قیامت کی بڑی نشانی میں سے ایک نشانی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَثَلَاثَةُ خُسُوفٍ خَسْفٌ بِالْمَشْرِقِ وَخَسْفٌ بِالْمَغْرِبِ وَخَسْفٌ بِجَزِيرَةِ الْعَرَبِ، اور دنیا میں تین جگہوں پر زمین کو دھسا دیا جائے گا، ایک پورب میں دھسایا جائے گا، ایک پچھم میں دھسایا جائے گا، اور ایک عرب کے اندر دھسایا جائے گا۔ یہ 9 نشانیاں ہو گئی، اور 10ویں نشانی وَآخِرُ ذَلِكَ نَارٌ تَخْرُجُ مِنَ الْيَمَنِ تَطْرُدُ النَّاسَ إِلَى مَحْشَرِهِمْ، اور ایک آگ نکلے گی یمن سے جو لوگوں کو میدان محشر کی طرف ہانک کر کے لے کر کے جائے گی۔ تو یہ 10 بڑی نشانیاں ہیں قیامت، یہ بالکل لاسٹ میں ہوں گی۔